وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن۔ سورۃ البقرہ یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 13۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، جب تم نبی کی مجلس میں موجود ہو تو راعینا یعنی ہم سے رعایت کیجئے نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو انظرنا یعنی اللہ کے رسول ہم پر نظر عنایت فرمائے۔ جب میرا رسول بات کر رہا ہو تو بہت غور سے سنا کرو تاکہ بار بار ان سے نہ پوچھو۔ یاد رکھو میرے احکام کا انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وضاحت: اللہ نے راعینا کہنے سے اس لیے منع کیا کہ یہودی اسے بگاڑ کر راعینا یعنی ہماری بکریاں چرانے والے کہتے تھے۔ یوں وہ اپنے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ ایمان والوں کو رسول اللہ کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہے۔ ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہتے یا پوچھتے ہوئے ان سے رحمت کی نظر طلب کریں۔ سورۃ الحجرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایسی آیات کی تعداد 89 ہے جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہوئی۔ شان نزول: عرب عام طور پر گفتگو میں لفظ راعینا یعنی ہم سے رعایت کیجئے کہنے کے عادی تھے۔ بات سمجھنے کے لیے ایسا کہنا عام تھا۔ یہودیوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر راعینا کہنا شروع کر دیا۔ یہودی آپس میں کہتے تھے مسلمانوں نے ہمیں خود ایک ایسا لفظ سمجھا دیا ہے جسے بول کر ہم سکون حاصل کرتے ہیں اور یہ جانتے بھی نہیں۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ میرے رسول مشرکوں اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور مسیحیوں میں سے جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی اترے۔ لوگ اس حقیقت کو کیوں نہیں مانتے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہوں، بے شک میں بہت فضل کرنے والا ہوں۔ وضاحت: یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے جو صرف اور صرف اللہ کا انتخاب ہے۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے پر اس لیے حسد کرتے تھے کہ آپ بنی اسماعیل میں سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں۔ دوسری طرف مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ نبوت ان کے کسی قبائلی سردار کو ملے۔ شان نزول: یہودیوں کو جب کہا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن لے کر آئے ہیں تم اس پر ایمان لے آؤ، یہودی کہتے تم ہمیں جس کی طرف دعوت دیتے ہو ہم اس سے بہتر کتاب یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، اگر قرآن تورات سے بہتر ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یہودی اور منافق اعتراض کرتے ہیں اللہ آیات یا احکام نازل کرنے کے بعد منسوخ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں کہ کیا نازل کرنا ہے اور کیا نہیں؟ اللہ پہلے ہی ایسی آیتیں نازل کیوں نہیں کرتا جنہیں بدلنا پڑے؟ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا جن کے احکام منسوخ کر دیے جائیں۔ میرے رسول انہیں بتائیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں اپنی حکمت کے مطابق جب چاہتا ہوں بھیجی ہوئی کوئی آیت منسوخ کر دیتا ہوں یا اسے لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیتا ہوں، پھر اس کی جگہ بہتر یا اس جیسی ہی آیت عطا کر دیتا ہوں۔ انکار کرنے والے میری حکمت پر اعتراض کرتے ہیں، کیا یہ میری تمام حکمتیں جان سکتے ہیں؟
بھلا یہ نہیں جانتے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں؟ وضاحت: اللہ انسانی ضرورت اور نفسیات کے مطابق حکم نازل کرتا رہا جو وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری تھے، جیسا کہ شراب کی ممانعت اللہ نے پہلے شراب نماز کے اوقات میں منع فرمائی، بعد میں لوگوں کا ایمان مضبوط ہونے پر شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن تقریباً 23 سالوں میں ٹکڑوں کی صورت میں ضرورت اور حالات کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اللہ کبھی سوالوں کے جواب، کبھی حالات کے مطابق رہنمائی اور ہدایات بھیجتا رہا۔ اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کے لیے کچھ چیزیں حلال قرار دے دیں جو اس سے پہلے حرام تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پہلی شریعتوں میں بھی اپنی حکمت کے مطابق احکامات بدلتا اور منسوخ کرتا رہا ہے۔ اللہ اپنی حکمت کے مطابق کسی خاص عرصے کے لیے کوئی حکم نازل کرتا ہے۔ یہ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ نیا حکم جاری کرتا یا پہلے حکم کو منسوخ کر دیتا۔ اس بارے میں قرآن ہمیں یوں بتاتا ہے: اللہ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ بدلتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ اسے کب اور کیا نازل کرنا ہے۔ انکار کرنے والے اس پر کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول یہ باتیں خود گھڑتا ہے۔ یقیناً ایسے کہنے والے جھوٹے ہیں، یہ اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ شان نزول: یہودی اعتراض کرتے ہوئے کہتے تھے محمد کو دیکھو، یہ اپنے ساتھیوں کو ایک چیز کا حکم دیتا اور پھر اسی سے منع کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن محمد بن عبداللہ کا بنایا ہوا کلام ہے۔ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو آیتیں بدلی یا منسوخ کیوں کی جاتی؟ کیا اللہ کو علم نہیں کہ وہ آیتیں بدلتا ہے؟ یہ آیت مبارکہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرنے پر سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف میرے لیے ہے؟ تمام جہانوں کو پالنے والا اور اس کا مالک میں ہوں۔ یاد رکھو میرے سوا کوئی تمہارا دوست یا مددگار نہیں۔ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میرے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے بنی اسرائیل موسیٰ سے کرتے تھے؟ میں نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، اور جن کے متعلق حکم نہیں دیا تم بھی خاموش رہو۔ بے وجہ سوال پوچھ کر اپنے لیے مشکل کھڑی نہ کرو۔ جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو جان لو کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وضاحت: یہاں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ سے سوال پوچھنے سے پہلے خوب سوچو، کہیں تمہارا سوال اللہ کے رسول کی بے ادبی شمار نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں معمولی سی بے ادبی سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تم لوگ یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا جو موسیٰ علیہ السلام سے بے ادبی سے سوال کرتے تھے۔ موسیٰ کی قوم ان سے طرح طرح کے سوال پوچھ کر انہیں تنگ کرتی رہی۔ شان نزول: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، ہمارے لیے بھی کوئی خدا بنا دے جس پر ہم چڑھاوے چڑھائے کریں۔ یہ آیت مبارکہ اس کے جواب میں نازل ہوئی۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ میرے رسول پر ایمان لانے والو، اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا رسول حق لے کر آیا ہے۔ میرے رسول کی نبوت سے حسد کرتے ہوئے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور مسیحیوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ تم حق کی روشنی پہچان کر ایمان لانے کے بعد پھر سے واپس کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ تم درگزر کرتے ہوئے انہیں معاف کر دو۔ تم ان لوگوں کی باتوں پر توجہ نہ دو اور ان سے کنارہ کرو یہاں تک کہ میرا فیصلہ آ جائے۔ بے شک میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ وضاحت: یہودی اور مسیحی چاہتے تھے کہ رسول اللہ پر ایمان لانے والے اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اللہ یہاں مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اپنا ایمان مضبوطی سے قائم رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ شان نزول۔ یہ مدنی دور کے ابتدائی سالوں کی بات ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کے وقتی نقصان کو یہودی بڑا چڑھا کر پیش کرتے اور کہتے تھے، مسلمانوں، اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو آج تمہارا نقصان نہ ہوتا، تمہیں شکست نہ ہوتی۔ ہمارا دین سچا ہے، اسے قبول کر لو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ساری توجہ ریاست اور معاشرتی نظام نافذ کرنے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہودیوں سے بحث میں الجھ کر انہیں اپنی توانائیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ نماز اور زکوٰۃ کے نظام سے ایک بہترین معاشرہ بنے گا جس میں انصاف اور خوشحالی ہوگی۔ اس لیے نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تم اپنے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجو گے اسے میرے پاس ٹھیک ویسے ہی پاؤ گے۔ بے شک میں تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اسی طرح مسیحی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جنت صرف یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے ہی ہے۔ یہ سب یہودیوں اور مسیحیوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ میرے رسول، آپ انہیں کہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل تو لاؤ جو یہ ثابت کرے کہ یہودیوں اور مسیحیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ وضاحت۔ یہودی اور مسیحی کہتے تھے اللہ کا دین صرف یہودیت یا مسیحیت ہے، ان کی موجودگی میں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ یہودی اور مسیحی ایک دوسرے کے سخت مخالف تھے، لیکن اسلام دشمنی میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے۔ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے خود کو میرے حضور جھکا دیا اور نیک عمل کرتا رہا تو میرے پاس اس کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ ایسے لوگ جو مجھ پر، میرے رسول پر، حساب کتاب کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ڈر ہوگا نہ کوئی خوف۔ وضاحت۔ یہودیوں اور مسیحیوں کا دعویٰ کہ جنت صرف ان کے لیے ہے، اللہ انہیں اس بات کا جواب دے رہا ہے میرے رسول پر ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے جنت کے حقدار ہیں۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ قرآن کریم میں 12 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 13واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 9 آیات بینات ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل کتاب، ایسے لوگ جو الہامی دین اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر نازل کی گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب عام طور پر یہودیوں اور مسیحیوں کو کہا جاتا ہے۔ لفظ اہل کتاب قرآن کریم میں 33 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ بارگاہ رسالت کے آداب۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سکھائے ہیں۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہ بڑھیں، اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کریں، انہیں گھر کے باہر سے ایسی آوازیں نہ دیں جیسے ایک دوسرے کو بلانے کے لیے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار سوال نہ کریں اور ان سے رحمت کی نظر طلب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی شان میں معمولی سی بے ادبی ہو جائے اور تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ منسوخ، ایسی آیات جن کا حکم بعد کے زمانے میں اللہ نے کسی دوسری آیت کے حکم سے بدل دیا، منسوخ کہلاتی ہے۔